تم سے کیا کہیں جانا بائی انا الیاس ایپیسوڈ 5 ماضی۔ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو میرے بھائی۔ آج ان دونوں کے علاوہ سبھی جلدی چلے گئے تھے۔ اسائنمنٹ کے حوالے سے سر باسط نے گروپنگز کر دی تھیں اور ان کے گروپ میں 3 لوگ تھے، دانیل، فہام اور ربیہ۔ ربیہ کو کچھ کام تھا تو وہ جلدی چلی گئی تھی، ہمیشہ کی طرح اپنے حصے کا کام دانیل کے سپرد کر کے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کی اسائنمنٹ پر بھی کام کر رہا تھا۔ فہام کا حوصلہ اس کا حوصلہ دیکھ کر کبھی کبھی جواب دے جاتا تھا۔ کچھ سوچ کر آج وہ اسے سمجھانے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ شاید جان بوجھ کے انجان بن رہا تھا، ورنہ اس کی ربیہ کے لیے پسندیدگی ان کے گروپ کے کسی بھی بندے سے ڈکی چھپی نہیں تھی۔ ربیہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ایک بار پہلے بھی فہام اس سے اسی طرح کی باتیں کر چکا تھا۔ آج بھی وہی بات دہرانے پر دانیل کو اس کا انداز کافی ناگوار گزرا تھا۔ وہ اپنے پرسنلز میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، چاہے پھر وہ فہام اس کا جگری دوست ہی کیوں نہ ہو۔ میرا نہیں خیال کہ ہم ربیہ کو یہاں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں۔ اس کے چہرے سے فہام ناگواری بھاپ گیا تھا، مگر نہ جانے وہ کیوں اسے کنونس کر رہا تھا، اسے کنویں میں گرنے سے بچانا چاہتا تھا۔ یار، تیرا اور میرا کبھی بھی کچھ اتنا پرسنل نہیں رہا کہ تو یوں مجھ سے اس بات کو چھپائے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو اسے پسند کرتا ہے، مگر دوسری جانب ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے مطلب کے لیے تیرے پاس آتی ہے، تیری ذہانت کو کیش کرواتی ہے۔ وہ آج کھل کر یہ سب کہہ رہا تھا۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ میں شراب کے پیچھے بھاگوں یا کسی خواب کے؟ میں نے تم سے مدد نہیں مانگی، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ ربیہ کا میرے ساتھ فرینک ہونا تمہیں کھٹکتا ہے؟ اور کہتے ہیں نا، جب آنکھوں پر پٹی بندھ جائے تو پھر کسی کی وفاداری بھی نظر نہیں آتی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں پر ربیہ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو دانیل، تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ربیہ جیسی مطلب پرست لڑکی کو تو نہ جانے وہ دوست کے طور پہ کیسے برداشت کر رہا تھا۔ وہ بھی صرف نانا کی اس کے والد کے ساتھ بچپن سے جو محلے داری کا تعلق تھا اور پھر ان کے گھر آنا جانا تھا، بس اسی مروت میں وہ اسے برداشت کرتا تھا۔ وہ میرا معیار ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ربیہ کے بارے میں فہام کے منہ سے نکلنے والے اتنے سخت الفاظ دانیل کو کسی طور گوارا نہیں تھے۔ مائنڈ یو، تمہاری بھی ایک بہن ہے۔ دانیل نے گویا اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ فہام سوچ بھی نہیں سکتا تھا ربیہ سے فقط چند سال کی دوستی کو وہ اپنی اور فہام کی اتنے سالوں کی دوستی پہ فوقیت دے گا۔ میری بہن ہے، اسی لیے ربیہ کی حرکتوں کو برداشت کرتا ہوں۔ خیر، تم اس وقت اپنی یک طرفہ محبت میں اندھے ہو چکے ہو، لہٰذا تمہیں میرا خلوص نظر نہیں آئے گا۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ لائبریری سے نکل چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے درمیان یوں اتنی سیریس لڑائی ہوئی تھی۔ دانیل چند لمحے تو اس کے یوں اچانک اٹھ کر جانے پر گنگ رہ گیا تھا، پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فہام سے لڑائی کے ایک کے بعد ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ان کے فائنلز کی ڈیٹ بھی آ گئی تھی۔ اس عرصے میں اس نے فہام کو اور فہام نے اس کو منانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے درمیان ایک عجیب سا کھچاؤ آ گیا تھا، جسے باقی سب اپنی مصروفیات کی وجہ سے سمجھ نہیں پائے تھے۔ آج ان کی آخری اسائنمنٹ جمع ہونی تھی اور آج ہی دانیل نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر صورت ربیہ کو اپنی اس کے لیے پسندیدگی سے آگاہ کر دے گا۔ اس کا ارادہ گریجویشن کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانے کا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے کم از کم وہ اس کے ساتھ کسی رشتے میں بن جائے۔ اسی سب کو سوچتے وہ آج کے دن اسے پرپوز کرنے کا سوچ چکا تھا۔ اس نے ربیہ کو میسج کر کے کلاسز کے پچھلے احاطے میں بلایا تھا کہ وہ اسائنمنٹ لے لے۔ یہاں نسبتاً باقی جگہوں کی نسبت ذرا چہل پہل کم ہوتی تھی۔ یار، تم نے یہاں کیوں بلا لیا؟ وہیں دے دیتے۔ جینز اور ریڈ ٹاپ میں بالوں کو پونی ٹیل میں جکڑے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ اس وقت دانیل کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اسائنمنٹ اس کی جانب بڑھا کر وہ اس کی حیران نظروں میں لمحہ بھر کو دیکھ کے بولا۔ ہاں کہو۔ اسائنمنٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ میں پیپرز کے بعد باہر جانا چاہتا ہوں، ماسٹرز وہیں سے کروں گا، مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ وہ پہلی بار ایسے جذبات کسی کے لیے محسوس کر سکا تھا۔ محبت کا اظہار اتنا آسان نہیں تھا، اور پھر اس کے لیے جو ساری زندگی خود ترسی میں رہا ہو۔ جلدی بولو نا دانیل، مجھے ارم کی شادی کی پکس دیکھنی ہے۔ وہ اس کے خاموش ہونے پر ناگواری سے بولی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیجوں۔ اس کی بات پر اب کی بار ربیہ نے پوری توجہ سے اس کی جانب دیکھا، بھویں سکیڑ کر، جیسے وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کس لیے؟
وہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھ بن گئی تھی۔ تمہارے اور میرے لیے میرا نہیں خیال کہ میری محبت تم سے بھی ڈھکی چھپی ہے۔ جب باقی سب محسوس کر سکتے ہیں تو کیا تم محسوس نہیں کرتی؟ وہ جس طرح اس کے گرد منڈلاتی تھی، اپنی چھوٹی سے چھوٹی پڑھائی کے لیے پریشانی کسی بھی اور سے ڈسکس نہیں کرتی تھی سوائے اس کے، تو کیا یہ سبھی چیزیں کافی نہیں تھیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی اس کے لیے خاص جذبات رکھتی ہے؟ واٹ؟ ویٹ اے منٹ، وہ استہزائیہ ہنسی۔ تم شاید مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر میری طرف سے کسی بھی غلط فہمی یا خوش فہمی سے باہر آ جاؤ۔ تم محض ایک اچھے دوست ہو، اور بس ہم سفر کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو قدم سے قدم ملا کے چلے، ایسے کہ نہیں جو اپنے قدموں پر ہی کھڑا نہ ہو سکے۔ تم ہینڈسم ہو، چارمنگ ہو، لیکن سوری ٹو سے تم مکمل مرد نہیں ہو۔ وہ اس وقت اسے اپنی فیلنگز نہیں بتا رہی تھی، بلکہ اس کے دل پہ برچھیاں گرا رہی تھی۔ اتنی شفاف تھی وہ، یہ روپ تو دانیل کے سامنے اس کا کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ محض چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھنے کے بعد محض اتنا ہی کہہ سکا۔ آف کورس، تمہیں اب بھی اندازہ نہیں ہوا، میرا آئیڈیل تو بس فہام ہے۔ پلیز تم مائنڈ مت کرنا، مگر میں تمہارے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم کسی ایسی سے شادی کرو جو بہت مجبور ہو، جسے تمہارے پیسے کی ضرورت ہو، وہ تم سے نبھا لے گی، مگر میری جیسی کسی مکمل لڑکی کے بارے میں مت سوچنا، ورنہ یہی کچھ سننے کو ملے گا۔ بائی دا وے، تھینکس فار اٹ۔ نخوت سے بولتی وہ اس کے جذبات کی تذلیل کر رہی تھی، اور پھر بھی معصوم بن رہی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، اسے زلزلوں کی زد میں دھکیل کر مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ کچھ عرصے سے دانیل کا زیادہ جھکاؤ اپنی طرف محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا اسے کسی طرح احساس دلانے کا، اور آج ربیہ کو موقع مل گیا تھا۔ کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بنا وہ صاف صاف اسے آئینہ دکھا کے جا چکی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گمسم اسے وہاں کھڑے گزر گئے جب اس نے فون نکال کر فہام کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب فہام اس کی کال آتے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ سبھی اس وقت کیفے کی جانب جا رہے تھے۔ فہام اپنی رفتار سست کرتا پیچھے کو ہو لیا۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ ہم کیفے جا رہے ہیں۔ فون اٹھاتے ہی وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس دن تو تم دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم میں کچھ چھپا نہیں، تو تبھی بتا دیتے کہ تم مجھے ربیہ سے فاصلہ رکھنے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ دوسری جانب سے آتی دانیل کی تلخ آواز پر وہ حیران ہوا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اب کی بار وہ بھی تیز لہجے میں بولا۔ محض اتنا کہ اگر تم اسے اور وہ تمہیں پسند کرتے تھے تو یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ظاہر ہے مجھے تو تم اپنا رقیب سمجھ رہے ہو کہ خیر، یہ ہماری آخری فون پہ ملاقات ہے۔ اتنا کہہ کر اس کی کچھ بھی سنے بنا وہ فون بند کر چکا تھا۔ فون سے آنے والی ٹوں ٹوں کی آواز پر وہ گویا کسی نیند سے جاگا۔ فون ہاتھ میں پکڑے وہ جیسے ہی مڑا، ربیہ مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی سنجیدہ شکل دیکھ کر اس کے مسکراتے لب سکڑے۔ تم نے دانیل سے کیا کہا ہے؟ اس کا انداز خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اف یار، وہ بھی عجیب ملنگ بندہ ہے، کہہ رہا تھا اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجے گا۔ میں نے بھی اس کی خوش فہمی اچھی طرح دور کر دی۔ ارے اپنے آپ کو دیکھے اور مجھے۔ اس کے مغرور انداز پر فہام نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اور کیا کہا ہے تم نے؟ اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی، وہ مزید سننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا، ربیہ کے لیے صرف فہام ہے اور فہام کے لیے ربیہ۔ اس کے تفاخر سے کہنے پر وہ اب معاملے کی نوعیت تک پہنچا تھا، یعنی دانیل اس دن کی بات کو اس بات سے جوڑ کر اس سے بدگمان ہو چکا تھا۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں کر ہوئی؟ وہ بھی سیدھا ہوتا اس کی طبیعت صاف کرنے کو تیار ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اس کے انداز پر حیران ہوئی۔ مطلب یہ کہ ان سب مفروضوں کا تعلق محض مجھ سے ہے، مگر یہ صرف تمہارے ذہن کی اختراع ہے۔ میں ایسا کچھ بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچتا۔ بہتر ہے کہ اپنی پڑھائی اور کریئر پہ توجہ دو۔ فہام کے انداز نے اسے منٹوں میں خوش فہمی کے دائرے سے باہر لا کھڑا کیا تھا، لیکن فہام وہ بضد تھی۔ لیکن کچھ نہیں ربیہ، اس چیپٹر کو یہیں کلوز کر دو، ورنہ مجھے تم سے ہر تعلق ختم کرنا پڑے گا۔ وہ اسے بھرپور طریقے سے جتا کر اس کے پاس سے ہٹ گیا، اور کبھی کبھی کارما آپ تک پہنچنے میں چند پل نہیں لگاتا۔ وہ جو دانیل کے ساتھ کر کے آئی تھی، لمحوں کی دیر ہوئے بنا اس کے ساتھ ہو گیا تھا، مگر اس سب میں دانیل اپنا اعتماد اور محبت پر اعتبار کھو چکا تھا۔ دانیل اور فہام کے درمیان ایک خلا حائل ہو گئی تھی، جو تب تک قائم رہی جب تک دانیل کو ربیہ کی کسی اور کے ساتھ شادی کی خبر نہیں مل گئی، مگر اس کے بعد بھی وہ فہام سے رابطہ نہیں کر سکا۔ شاید شرمندگی تھی یا کچھ اور۔ حال میرا پھر دوبارہ اس رشتے کے حوالے سے اعتبار کبھی کسی پر قائم ہی نہیں ہو سکا۔
ربیہ نے جن الفاظ میں مجھے میری حقیقت بتائی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کبھی ایسے ہی تکلیف دہ الفاظ کا میں پھر سے سامنا کروں۔ اس معذوری میں میرا کوئی قصور نہیں، اس کے لیے میں بے بس ہوں، اور جس چیز پر آپ بے بس ہوں اسے بار بار فیس کرنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے میں تمہیں پھر سے ایک موقع دے رہا ہوں۔ اچھی طرح سوچ لو، ابھی ہم میں محض کاغذ کا ایک رشتہ جڑا ہے جسے ختم کرنا ابھی آسان ہوگا، مگر اعتبار کا رشتہ قائم ہونے کے بعد پھر کبھی تمہیں پچھتاوا ہوا تو اس بار میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ بار بار اپنی ذات کی کرچیوں کو جوڑنے میں ہاتھ بہت بری طرح زخمی ہوتے ہیں، اور یہاں بات محض ہاتھوں کی نہیں، روح کی ہے، اور جب روح زخمی ہو جائے تو وہ زخم سالوں نہیں بھرتے۔ اسے ایک ایک لفظ بتاتا وہ اس سے التجائیہ انداز میں بولا، وہ آپ کی محبت تھی، یہ میری محبت ہے، میری محبت کو اپنا نہیں سکتے تو اس کی تذلیل بھی مت کریں، پہلے ہی قدم پر بے اعتباری سونپ رہے ہیں۔ خیر، یک طرفہ محبت یوں ہی خوار کرتی ہے۔ میں نے آپ کی اس غلطی کو آج معاف کر دیا کیونکہ ایک مارجن تو دینا بنتا ہے، مگر ہر بار اگر آپ مجھے یوں بے اعتباری کی مار ماریں گے تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ محبت تو مجھے آپ سے ہی کرنی ہے، چاہے آپ کے ساتھ رہتی یا نہ رہتی۔ شادی مجھے کسی سے نہیں کرنی تھی، اسی لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ چاہیں تو چند دن لے لیں، چند ماہ یا سال، بس آپ کے ساتھ نکاح کر کے اتنی تسلی ہو گئی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو آپ اپنی بے اعتباری سے نکل کر مجھ تک پلٹیں گے، تب میں آپ کو اپنے پیچھے کھڑی نظر آؤں گی۔ آپ کے ساتھ تعلق نہ جوڑتی تو وقت اور حالات کا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے مڑنے پر میں بھی وہیں موجود ہوتی یا نہیں، اسی لیے میں نے بھی اس نکاح کو غنیمت جانا۔ مقابل بھی زبین تھی اپنے لیے ڈٹ جانے والی۔ محبت محض وجود تک محدود نہیں ہوتی، آپ نے محبت کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں، اسی لیے تکلیف اٹھائی، یہ تو وجود سے مبرہ ہوتی ہے۔ خیر، مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ آپ نے ایک چانس تو لیا، امید ہے کہ جلد ہی اپنے ماضی کی غلطی کو بھول کر آپ حال کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں تھک گئی ہوں، کپڑے چینج کرنے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیڈ سے اترتی وہ اسے ہمیشہ کی طرح لاجواب کر گئی تھی۔ دانیل نے ایک گہرا سانس کھینچا، وہ کیسے اتنی مختلف تھی؟ کیا واقعی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ اس کے ساتھ چلتے کتنی ہی ترحم بھری نظریں آج بھی اس پہ اٹھی تھیں، تو کیا اسے ان نظروں سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا؟ وہ اس کے واش روم میں بند ہونے تک وہیں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میں چند دن کے لیے امی کے پاس جا کے رہنا چاہتی ہوں۔ یہ اس رات کے بعد اگلے دن گزرنے کی بات تھی۔ وہ اور مریم صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ آئیدون کی اگلے دن ہی کراچی میں میٹنگ تھی۔ 2 دن سے وہ وہیں تھا، شاید آج رات اس کی واپسی تھی، اور اس کی واپسی سے پہلے وہ فی الحال منظر سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ اس کی نظروں کے پیام، اس کی خواہشات، فی الحال وہ کسی بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ آئیدون کو بتا دیا تم نے؟ وہ بھی جہاں دیدہ خاتون تھیں، ان کے درمیان کے کھچاؤ سے بخوبی واقف تھیں۔ جی، میں نے کال کی تھی، انہوں نے پک نہیں کی تو میسج چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بیان میں غلط بیانی نہیں تھی۔ ضرور جاؤ، واپسی کب تک ہوگی؟ وہ خوش دلی سے بولی، مگر ان کے سوال پر وہ پریشان ہوئی۔ کچھ دن تو رہوں گی، وہ محض یہی کہہ سکی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹا کہ کچھ غلط فہمیاں رشتوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ نہیں، کسی دوسرے کے لیے کبھی جگہ نہیں چھوڑو، بلکہ اپنی جگہ کو مضبوط بناؤ۔ اگلے کو باور کرواؤ کہ تمہارے بغیر وہ ادھورا ہے، کوئی اور اسے ویسے مکمل نہیں کر سکتا جیسے تم کر سکتے ہو۔ وہ گنگ سی ان کی باتیں سن رہی تھی، تو کیا وہ ان دونوں کے درمیان موجود کشمکش کو جان گئی تھی؟ وہ محض خاموشی سے سر ہلا گئی۔ ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں گھر کی بہو بنانے کا مقصد محض آئیدون کی بیوی بنانا نہیں تھا۔ تم اس گھر کی ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر وہ بہت کچھ نہ کہہ کر بھی کہہ گئی تھی۔ تھینک یو ممی، وہ بے اختیار ہو کر ان کے گلے لگی۔ وہ اتنی اچھی خاتون تھیں کہ وہ ان سے آئیدون کی وجہ سے اجنبی رویہ کبھی نہیں رکھ سکی تھی۔ خوش رہو، وہ محبت سے اس کے ماتھے پر پیار کر کے بولی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب فہام کے موبائل کی بیپ مسلسل بجتی جا رہی تھی۔ وہ رات بھی دیر سے آیا تھا، تھکا ہوا جلدی لیٹ گیا تھا۔ وہ رات 1 بجے تک ایک نئے کلائنٹ کی ویب سائٹ کا کانٹینٹ لکھتی رہی تھی۔ اسے لیٹے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی، کچی نیند کے سبب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے سے چند انچ کی دوری پر لیٹے فہام کو دیکھا۔ اس کا موبائل اس کی جانب کی سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ فہام، اس کے قریب ہوتے اس نے فہام کا کندھا ہلایا، جو منہ دوسری جانب کیے لیٹا تھا۔
فہام، اب کی بار اس نے ذرا زور سے ہلایا۔ وہ محض کروٹ بدل کر اسے حصار میں لے کر پھر سے آنکھیں موند گیا۔ نیند سے بوجھل آواز میں محض ہنکارا بھرا۔ موبائل بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ آپ کا فون آ رہا ہے۔ وہ خود پر سے اس کا بازو ہٹا کر ذرا زور سے بولی۔ اس کی حرکت پر خشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ کس کا فون ہے؟ وہ ابھی بھی نیند کے خمار میں بولا۔ مجھے کیا پتا، میں کبھی آپ کا فون نہیں اٹھاتی۔ دیکھیں تو اس وقت کال آئی ہے، اللہ سب خیر کرے۔ اس کے تھوڑا اونچا بولنے پر وہ جیسے اب کی بار ہوش میں آیا تھا۔ فوراً مڑ کر اپنا موبائل اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں ماتھے سے ہٹایا، تیزی سے کال بیک کی۔ نمبر تو جانا پہچانا تھا مگر سیو نہیں تھا۔ ہیلو، کیا ہوا؟ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ ایک تاریک سایہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ کب؟ تم لوگ پاکستان کب آئے؟ اب کی بار جیسے وہ شوق میں گیا تھا۔ میں آ رہا ہوں۔ فون بند کر کے وہ تیزی سے اٹھا۔ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پوچھنے پر اسے احساس ہوا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور اس کے پاس موجود ہے۔ ہمارے فیملی فرینڈز ہیں، انکل چیمہ، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہاں قریب ہی ان کا گھر ہے۔ کچھ عرصے پہلے وہ سب باہر شفٹ ہو گئے تھے، چند دن پہلے ہی واپس آئے ہیں اور آج ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے انداز سے کیرت کو سمجھ آ گئی تھی کہ یقیناً کوئی خاص لوگ ہیں۔ ہاں میں چلتی ہوں، رباب بچوں کو بھی بتا دیں۔ وہ بھی اپنی جگہ چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتا رباب کو کال ملانے لگا۔ کپڑے چینج کر کے وہ دونوں باہر آئے۔ کوارٹر سے ملازموں کو اٹھا دیا تھا۔ اپنے گھر سے نکل کر ان کے گھر پہنچتے انہیں محض 5 منٹ لگے۔ 2 گلیوں کے فاصلے پر ان کا گھر تھا، باہر ہی لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ فہام چند ایک لوگوں سے گرم جوشی سے ملا جب کسی نے اسے کیرت کو اندر لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کیرت کا ان سے سرسری تعارف کروا کر اندر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سامنے ہی چیمہ انکل کی ڈیڈ باڈی رکھی تھی جس کے قریب بہت سی عورتیں اور مرد موجود تھے۔ ان دونوں کو اندر آتا دیکھ کر کچھ کے چہرے پر فہام کو دیکھ کر شناسائی کے رنگ ابھرے، مگر ان میں سے ایک نے تو کیرت کو ششتر کر دیا۔ فہام کو اندر آتے دیکھ کر ربیہ سب کو چیرتی اس کے کندھے سے آ لگی۔ فہام بھی اس کی حالت اور سچویشن کے پیش نظر اس کا سر اپنے کندھے سے جھٹک نہیں سکا، مگر کیرت، وہ تو چند لمحے حیران ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ کون تھی جو یوں سب کو چھوڑ کر فہام کے کندھے سے لگی اپنے دکھ پہ ماتم کنا تھی؟ سب غم میں نڈھال تھے، یا شاید امیروں کے گھرانوں میں ایسی بے تکلفی عام سی بات تھی، مگر کیرت کے لیے یہ عام نہیں تھا۔ حوصلہ کرو یار۔ فہام نے اس کا سر تھپک کر آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا، آگے بڑھ کر ایک قدرے بزرگ روتی ہوئی خاتون کو اپنے ساتھ لگایا جو رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ حوصلہ کریں آنٹی، وہ محض یہی کہہ سکتا تھا۔ پھر پیچھے ہٹتے کیرت کے قریب گیا۔ اسی اثنا میں رباب بھی اندر آ چکی تھی۔ کیرت کو اس کے حوالے کرتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ 2 کی بجائے 4 دن بعد آج وہ گھر واپس آیا تھا۔ گیا تو وہ ایک کلائنٹ سے ملنے کے لیے تھا، مگر وہیں ایک اور کلائنٹ کی کال بھی آ گئی، لہٰذا آئیدون کو 2 دن اور رکنا پڑا۔ اسی دوران مصروفیت کی وجہ سے وہ ابیہ کو کال بھی نہیں کر پایا تھا۔ پہلے 2 دن کی بھی تو اس نے اٹھائی نہیں تھی، بس میسج پر ہی حال چال پوچھ لیا تھا۔ دوسرے دن رات میں اسے یہ بھی میسج آیا کہ وہ اپنی امی کے گھر جا رہی ہے۔ اسے یہی خیال گزرا کہ وہ کچھ دیر یا زیادہ سے زیادہ 1 دن کے لیے جا رہی ہے، واپس آ جائے گی۔ اس نے بھی میسج میں یہ نہیں بتایا کہ وہ چند دن رہنے جا رہی ہے۔ ماں سے مل کر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ زوشرا کہاں ہے؟ ابیہ کا ایک دم سے پوچھنا اسے تھوڑا عجیب سا لگا، اسی لیے پہلے بہن کا پوچھا۔ اس کی فرینڈز کا کوئی گیٹ ٹوگیدر تھا، وہیں گئی ہے، تھوڑی دیر میں آنے والی ہوگی۔ انہوں نے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں شام کے 6 بج رہے تھے۔ تم ریسٹ کر لو یا چائے بنوا دوں؟ ابیہ کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اسے بھی یہی لگا کہ وہ پارلر سے ابھی نہیں آئی۔ عموماً 9 بجے وہ آ جاتی تھی۔ نہیں، میں ابھی ریسٹ کروں گا، بہت تھکا ہوا ہوں۔ ابیہ جب آ جائے پارلر سے تو اس کو کہیے گا، تب مجھے اٹھائے، پھر ہی کھانا کھاؤں گا، وہ اپنی روانی میں کہتا اپنا ہینڈ کیری اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ ابیہ نے آج پارلر سے گھر آنا ہے؟ وہ یہی سمجھی کہ شاید اس کے آنے پر وہ بھی آج آ جائے گی۔ مریم کو یہ بھی گما گزرا کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان طے ہو گیا ہو یہ پروگرام۔ اسی لیے انہوں نے اچنبھے سے پوچھا، کیا مطلب؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ماں نے یہ بات کیوں کی۔ ظاہر ہے وہ پارلر سے گھر ہی تو آئے گی، میرا مطلب ہے کہ آج اس کی واپسی ہے کیا؟ اس کے مڑ کر سوال پوچھنے پر انہوں نے اس کی الجھن رفع کی۔ واپسی؟ کہاں گئی ہے وہ؟ آئیدون کے سوال پر وہ بری طرح ٹھٹکی۔
تمہیں نہیں بتایا تھا اس نے اپنی امی کی طرف گئی ہوئی ہے؟ انہوں نے گہرا سانس کھینچتے جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ مجھے میسج تو کر دیا تھا اس نے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے رہنے جا رہی ہے۔ وہ یکدم سنبھل کر بولا، ماں کی جانب دزدیدہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، ابھی وہ واپس نہیں آئی۔ خیر تم ریسٹ کرو، میں کھانے تک تمہیں اٹھا دوں گی۔ انہوں نے سنجیدگی سے اس کی جانب جن نظروں سے دیکھا اسے وہ بہت کچھ کہتی ہوئی لگی۔ جی۔ وہ خاموشی سے بیگ اٹھا کر سیڑھیاں طے کر گیا۔ کمرے میں پہنچ کر بھی وہ حیران تھا کہ آخر اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ کچھ دن اپنی امی کے گھر رہے گی۔ اسے لگا تھا کہ اس رات اس پر چیخ چلا کر اب ابیہ کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن شاید یہ اس کی خام خیالی تھی۔ تو کیا وہ اس سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کر گئی تھی؟ ہینڈ کیری کمرے کے ایک سائڈ پر رکھنے کے بعد وہ موبائل لیے بیڈ پہ بیٹھا۔ فوراً سے پہلے اس کا نمبر ملایا، مگر پچھلے 4 دنوں کی طرح آج بھی اس نے آئیدون کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ اس پر وحشت سوار ہونے لگی۔ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ اب یہ بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ بنا کپڑے بدلے اوندھا بیڈ پر لیٹا آنکھیں موند گیا تھا۔ تھکاوٹ کے سبب نیند جلد ہی اس پر غالب آ گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ ربیہ کے والد کی تدفین اور سوئم کے کاموں میں بری طرح مصروف تھا۔ ویسے تو وہ بھی رباب کے ہمراہ دن کا کافی حصہ انہی کے گھر پہ گزارتی تھی، مگر اس سب میں وہ بے حد خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے اکثر اس دوران ربیہ کو فہام کے ساتھ جڑے دیکھا تھا۔ ربیہ کے علاوہ اس کی اور 2 بہنیں بھی تھیں۔ ان کو بھی باپ کے مرنے کا غم تھا، مگر وہ دونوں تو خود کو سنبھال چکی تھیں۔ آخر اس ربیہ کو ایسا کیا غم تھا کہ فہام کے بغیر اس کا غم کم نہیں ہونے میں آ رہا تھا؟ رباب کو بھی ربیہ کا یوں سب کو چھوڑ چھاڑ صرف فہام کی توجہ لینا پسند نہیں آ رہا تھا، مگر حالات کو دیکھ کر وہ فی الحال خاموش تھی۔ آج وہ دونوں ناشتے پر اکٹھے تھے۔ رات بھی وہ دونوں 10 بجے ربیہ کے گھر سے واپس آئے تھے۔ راستے بھر فہام انتظار ہی کرتا رہا کہ قرت کوئی بات کرے، مگر وہ بالکل خاموش تھی، اور یہ خاموشی رات سونے تک قائم رہی۔ اس وقت بھی بالکل خاموشی سے وہ ناشتہ لگوا کر اس کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ چائے کا سپ لیتے لمحہ بھر کو اس کا ہاتھ تھما۔ وہ اسے دیکھنے سے بھی اعتراض برت رہی تھی، اور یہ بات فہام نے اچھے سے نوٹ کر لی تھی۔ تو پھر اتنی خاموش کیوں ہو؟ کل سے نوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے سوال پر لمحہ بھر کے لیے قرت نے اپنے دائیں جانب سربراہی کرسی پر بیٹھے فہام کو ایک نظر دیکھا۔ حیرت ہے، آپ کے پاس مجھے نوٹ کرنے کا وقت مل گیا؟ یہ طنز تھا یا محض اس نے بات کہی تھی؟ فہام نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس بات کا مقصد؟ ناشتے سے ہاتھ روک کر اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ کل میری فرسٹ پیمنٹ آ گئی تھی، تو آپ میرے اکاؤنٹ میں اب پیسے مت سینڈ کیا کریں، میں خود اپنے خرچے اٹھا سکتی ہوں۔ نظریں نیچے کیے ہی وہ اس سے بات کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، تمہیں کام کرنے کی اجازت دینے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ تم مجھ سے اپنی پاکٹ منی لینا بند کر دو۔ میری جو ذمہ داری ہے مجھے وہ ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ وہ اس کی اس بے تکی بات کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ مگر میں اب خود کما سکتی ہوں۔ اب کی بار اس کی جانب دیکھ کر اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ اچھی بات ہے، میں نے بھی تمہیں منع اسی لیے نہیں کیا تھا، بلکہ تمہیں سپورٹ کیا تھا کہ تم خود سے کما سکو۔ تم اپنی سیونگز کرو تاکہ کل کو اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو ایٹ لیسٹ تم فائنینشلی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اس کی بات پر قرت نے دہل کے اسے دیکھا۔ ارے یار، فضول نہیں ہے، کل تو میری بیٹی ہوگی تو اسے بھی میں یہی سکھاؤں گا کہ انڈیپینڈنٹ ہو، تاکہ کسی بھی برے وقت کا وہ اپنی صلاحیتوں سے سامنا کر سکے، اور یہی خود مختاری میں تمہیں بھی سکھانا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر وہ محض لب کاٹ کے رہ گئی۔ یعنی وہ سننے والا نہیں تھا؟ اس کے علاوہ کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ وہ یہی سمجھا کہ شاید وہ یہ بات کہنے کے لیے ہچکچا رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ کلاس ڈفرینس والا کیڑا اب بھی قرت کے دماغ میں ہے۔ نہیں، وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کا اتنا التفات ربیہ کے لیے اسے ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ پھر خود ہی سوچا کہ وہ اس کی دوست ہے، شاید وہ برا منا جائے۔ اوکے، میں رات میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا۔ آفس کے بعد شام میں ربیہ لوگوں کی طرف چلا جاؤں گا تاکہ کچھ کام ہو تو وہ کر دوں۔ اب ان کا کوئی بھائی تو ہے نہیں، تو اسی لیے مجھ پر تھوڑی ذمہ داری ہے ان کی۔ نانا کے ہوتے بھی ان کے گھر کے سارے کام میں ہی زیادہ تر کرتا تھا۔ وہ اسے وضاحت دے رہا تھا یا محض بتا رہا تھا؟ قرت نے ایک خالی نظر اس پہ ڈالی۔ ان کے کوئی رشتہ دار نہیں کیا؟ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی مگر کہہ گئی تھی۔ ہے یار، مگر رشتہ داروں کا بھی تو ایسے وقت میں ہی پتہ چلتا ہے۔ اب کل کل میں سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے
کہ تم دیگوں والوں کو کہو فلاں پھل لے کر آئے، اسی لیے میں نے تو کسی کی شکل نہیں دیکھی، ان کے ماموں کو کہہ دیا کہ میں سارا انتظام کروا دوں گا۔ وہ اپنی ہی رو میں اسے سب بتا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ کرت کے دل میں شک کا ایک ہلکا سا بیج ڈل چکا ہے۔ جی، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی۔ اوکے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ ہمیشہ کی طرح ناشتہ ختم کرتے اٹھنے سے پہلے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کرتا وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر نہ جانے اس کی قربت پر پہلی بار گھبرانے کی بجائے اسے رونا آیا۔ تم کدھر؟ وہ اکیڈمی کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ بھی اسے ڈریسنگ روم سے کہیں جانے کے لیے تیار نظر آئی۔ میں بھی اکیڈمی جا رہی ہوں، اس کی حیران نظروں کو یکسر نظر انداز کرتے اس نے سیدھے سے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اب وہاں کیسے جائے گی، وہ اب اس کی امپلائی نہیں، اس کی بیوی ہے۔ کیوں کا کیا مقصد؟ میں آپ کی بیوی سے پہلے آپ کی اکیڈمی کی امپلائی بھی ہوں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ریزائن ہرگز نہیں دیا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنتے وہ ادھر سے ادھر پھرتی، کمرے کی چیزیں بھی درست کر رہی تھی۔ لیکن تمہیں اب کیا ضرورت ہے؟ اس کے سوال پر وہ اب کی بار مڑ کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑا براؤن شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر اسکن کلر کی چادر ڈالے بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ کیوں؟ ضروری تو نہیں کہ میں کسی ضرورت کے تحت اکیڈمی میں پڑھاؤں، یہ میرے کریئر سے زیادہ میرا پیشن ہے۔ ویسے بھی میں کچھ دنوں میں اپنی ہی یونی میں وزٹنگ لیکچرر کے لیے اپلائی کر رہی ہوں۔ سر سے بات ہو گئی تھی، بس شادی کی مصروفیت کی وجہ سے میں جا نہیں سکی۔ اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے اب وہ بیگ میں اپنی چیزیں رکھ رہی تھی۔ آئی اپریشیٹ اٹ، تم نے پہلے بتایا نہیں۔ پرفیوم اسپرے کر کے وہ ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹ چکا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھا جو بیڈ پہ بیٹھی پوری طرح اپنے بیگ میں چیزیں رکھنے میں مصروف تھی۔ لائٹ گرے اور گرین کے امتزاج کا جدید تراش خراش کا سوٹ پہنے وہ اس زبین سے قدرے مختلف لگی جو بہت سادے سے کپڑے پہنتی تھی۔ شادی کے بعد اس کی ماں اور دانیل کی ماں دونوں نے اس کی پوری وارڈروب ہی چینج کروا دی تھی۔ اس کے بہت واویلا مچانے پر بھی سادے کپڑے کسی صورت اس کی وارڈروب میں اب نظر نہیں آتے تھے۔ اس طرح کے کپڑوں سے اسے کتنی الجھن ہوتی تھی، وہ دن میں کئی بار دانیل کو یہ بتاتی تھی۔ بس ٹائم نہیں مل سکا، وہ اپنے ازلی بے فکر انداز میں بولی۔ یونی کب جانا ہے؟ اس کے سوال پر زبین نے سر اٹھایا۔ میں سر ماجد سے کل پتہ کرتی ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گی، اپنے یونیورسٹی کے کسی سر کا حوالہ دے کے بولی۔ کل ممی مجھے کہہ رہی تھیں کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے۔ سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑے ہوتے اپنا والیٹ اور موبائل اٹھاتے اس نے ماں کا پیغام اسے دیا۔ کہاں؟ مطلب کیوں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی۔ نہیں تو اس کی بات کا مقصد اور اس کے لہجے کا انداز ضرور بھانپ جاتی۔ کہیں بھی ہنی مون کے لیے؟ اس کی بات پر اب کی بار زبین کو اپنے فضول سے سوال پر غصہ آیا۔ اس کی بات پر وہ خفت سے خاموشی رہی۔ دانیل نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا جو ایسے بن گئی تھی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ کیا کہوں ممی کو؟ اس نے جان بوجھ کر اسے کریدا۔ کبھی کبھی تو وہ چپ ہوتی تھی اور یہ خاموشی شرم پر محمول ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے دانیل کو وہ اور بھی اپیلنگ لگتی تھی۔ آپ کی مرضی ہے، وہ اور کیا کہتی، بولڈ تھی مگر بے شرم نہیں تھی۔ میں نے اکیلے نے تو نہیں جانا، وہ جان بوجھ کر بات کو طول دے رہا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ جہاں آپ کا دل کرے چلے جاتے ہیں۔ وہ اور کیا کہتی، اب جھک کر شوز کے اسٹرپس بند کر رہی تھی۔ سوچ لو، پھر بعد میں نہیں کہنا یہ کہاں آ گئے، وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ آپ کے ساتھ ہم قدم ہونے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں اور جدھر آپ رہیں گے میں بھی وہیں رہوں گی، تو پھر اعتراض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب کی بار وہ اٹھ کر اس کے مقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد سے بولی، اچھی لگ رہی ہو۔ چند لمحے وہ آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھتا رہا، یکدم بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس کی بات کے جواب میں بالکل ہی غیر متوقع بات کر کے، اور آخر میں اپنے عمل سے وہ اسے ششدر کر گیا تھا۔ چلو، لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے مسکراہٹ دبائے دروازے کی جانب بڑھا۔ آئیدون نے کب آنا ہے؟ کچھ دیر پہلے ہی وہ مریم سے بات کر کے فارغ ہوئی تھیں۔ ابھیا کا یوں اچانک اتنا بڑا بیگ اٹھا کر رہنے کے لیے آنا انہیں پہلے ہی ٹھٹک گیا تھا، اور اس کا مسلسل یہ کہنا کہ آئیدون کو آنے میں کچھ دن لگیں گے، اسی لیے وہ رہنے آ گئی ہے۔ کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کا کوئی کام تھا ان سے؟ اس کے جھوٹ بولنے پر اب کی بار رخسانہ بری طرح چونکی۔ تھوڑی دیر پہلے مریم سے بات کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ آئیدون تو آ چکا ہے، تو کیا ابیا اور آئیدون کا آپس میں کوئی رابطہ بھی نہیں تھا؟ بیٹا، کیا بات ہے؟ اب کی بار انہوں نے اس سے واضح بات کرنے کا سوچا۔
کیا مطلب کیا بات ہے؟ وہ اپنی نئی پروڈکٹس کو سامنے رکھے کوئی لسٹ بنا رہی تھی، اسی لیے مصروف سے انداز میں پوچھا، کوئی مسئلہ ہوا ہے تمہارے اور آئیدون کے بیچ؟ رخسانہ کے سوال پر اس کا کچھ لکھتا ہاتھ رک گیا۔ آپ کو کس نے کہا؟ اب یہاں آ کر رہنا کیا تبھی ہو سکتا ہے جب میں آئیدون سے لڑ کے آؤں؟ کیا میں ویسے ہی کچھ دن آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتی؟ وہ افسردہ سے لہجے میں بولی۔ نہیں بیٹے، تم ایک بار چھوڑ 1000 بار آ کے رہو، مگر جو بھی اصل مسئلہ ہے وہ مجھے بتا دو، مجھے اپنی ماں نہیں اپنی سہیلی سمجھ کے بات کرو۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے اماں۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہیں یہ کیوں نہیں پتا کہ آئیدون تو اپنے گھر آ چکا ہے؟ ان کی بات پر وہ سرد سے نظریں چرا گئی۔ میری آج بات نہیں ہوئی ان سے، نہیں تو پتہ چل جاتا۔ اب یہ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ اس کو پکڑ کے مجھ سے یوں باز پرس کریں۔ وہ خفا سے لہجے میں بولی، دیکھو بیٹے، شادی شدہ زندگی میں ہزاروں مسئلے آتے ہیں، اونچ نیچ دیکھنی پڑتی ہے۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ سسرال اتنا اچھا ملا ہے۔ اگر میاں سے کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو درگزر کرو۔ بیٹے، مرد غصے کے تیز ہوتے ہیں، ان کی بات کو یوں دل پر نہیں لینا چاہیے۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق اسے سمجھا رہی تھیں۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ معاملہ عام لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے۔ جی اماں، آپ فکر نہ کریں، کبھی لڑ کر نہیں آؤں گی، بس ویسے ہی کچھ دنوں کے لیے رہنے آ گئی تھی، کہتی ہیں تو چلی جاتی ہوں۔ اب کی بار وہ جان بوجھ کر خفا سے لہجے میں بولی، ارے بے وقوف ابیا، یہ میں نے کب کہا؟ اس کے سامنے بیٹھتے اسے ساتھ لگا کر پشت پر موجود بال سہلاتے ہوئے بولی، خوش بھی تو نہیں میرے آنے پر؟ وہ جان بوجھ کر اس انداز میں بات کرتی ان کو اصل موضوع سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ایسے ہی خوش نہیں ہوں، پاگل نہ ہو تو ماں بھی کبھی اپنی اولاد کو سامنے دیکھ کر ناخوش ہوئی ہے؟ بس میں چاہتی ہوں تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ آئے۔ ماں تھی نا، پریشان کیوں نہ ہوتی؟ اس وقت کیا ہے کھانے میں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ یکسر انہیں ہر بات بلانے میں کامیاب ہو گئی۔ تمہاری پسندیدہ آلو میتھی بنائی ہے۔ اس کی بات پر وہ اسے پیار کرتی ہوئی اٹھی۔ بس پھر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ فوراً سب چھوڑ چھاڑ انہیں لیے کچن کی جانب بڑھی۔ کیسی ہیں بچوں؟ یار چکر ہی لگا لیتی۔ کافی دنوں بعد آج رباب کا فون آیا تھا۔ بس آفس میں آج کل اتنا بزی ہوں کہ گھر آنے کا ٹائم مشکل سے ملتا ہے۔ اس کے محبت بھرے شکوے پر وہ بھی اپنی مجبوری بتانے لگی۔ میں فہام کو کال کر رہی تھی، وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ گھر پہ ہی ہے؟ رات کے 9 بج چکے تھے، اس حساب سے تو وہ گھر پر ہی ہوتا تھا۔ نہیں، وہ گھر نہیں آیا ابھی۔ وہ 2 دن سے وہ مسلسل لیٹ آ رہا تھا کیونکہ آفس کے بعد وہ ربیہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ابھی تک گھر نہیں آیا؟ کہاں ہے؟ کال کی تم نے؟ وہ بھی حیران تھی۔ شادی کے بعد سے وہ کبھی گھر لیٹ نہیں آیا تھا، اور کیرت کے اکیلے ہونے سے تو وہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ ربیہ کے گھر آج کل ہوتے ہیں، اس نے سادے سے انداز میں اطلاع دی، مگر رباب کو اس کے لہجہ شکایتی محسوس ہوا تھا۔ کب سے جا رہا ہے؟ رباب کا لہجہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ 2-3 دن ہو گئے ہیں۔ اس کے پوچھنے پر وہ بھی بتاتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا، ویکنڈ پہ چکر لگاؤں گی میں۔ لہجے کو تھوڑا بشاش کرتے رباب نے فون بند کیا۔ تم آ جاتے ہو تو ممی کو بھی بہت تسلی ہو جاتی ہے۔ اس کے بار بار گھڑی دیکھنے پر وہ بولی، ہاں بس اسی لیے میں آ گیا تھا، لیکن روزانہ آنا مشکل ہے۔ تم بھی اب اس فیز سے نکلو۔ انکل کا یہاں جو پراپرٹی کا بزنس تھا وہ تو زکا بہت اچھے سے چلا رہا ہے۔ تم بھی آفس جاؤ، تھوڑا دھیان بھی بٹے گا، اور اپنے بزنس کو خود دیکھو۔ اس کی بات پر ایک ناگوار سا سایہ ربیہ کے چہرے پر لہرایا۔ اوہ، تو آج تم نے بھی کہہ ہی دیا کہ تم روز روز یہاں آ کر تنگ پڑ گئے ہو۔ اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے اس نے ایک طنز بھری نظر اس پہ ڈالنی ضروری سمجھی۔ وہ دونوں اس وقت ان کے ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھے۔ ایسی بات نہیں ہے ربیہ، رباب آپا کی شادی کے بعد اب میں اور کیرت ہی گھر پہ ہوتے ہیں، اور کیرت کو اتنی دیر اکیلا میں چھوڑتا نہیں۔ وہ سہولت سے بتانے لگا۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم اب سنگل نہیں میرڈ ہو۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ فہام لب بھینچ گیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ جب بھی تم لوگوں کو ضرورت ہوئی، میں اور رباب آپا ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کاش تم کچھ سال پہلے کہہ دیتے تو آج یوں تم یہاں سے اٹھ کر نہ جاتے۔ وہ اس کی بات کا مقصد بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر ہے کہ تم بھی موو آن کر جاؤ۔ سنجیدہ نظروں سے اپنے سامنے کھڑی ربیہ کو دیکھا تھا۔ مزید کچھ کہے بنا وہ ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گہرا سانس بھرتے اس نے سر جھٹکا۔ موبائل گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، اسے اب احساس ہوا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس نے موبائل بھی آن کیا۔
रुबाब की ढेरों मिस्ड कॉल्स देखकर वह हैरान हुआ, फ़ौरन कॉल बैक की। वो भी जैसे मोबाइल हाथ में लिए बैठी थी, फ़ौरन फ़ोन उठाया। कहाँ पर हो? कब से फ़ोन कर रही हूँ? उसके सवालों पर फ़हाम ने एक गहरा सांस भरा। बस रबिया की तरफ आया हुआ था, खैरियत थी? उसने भी सवाल किया। हाँ, एक प्रेजेंटेशन तुम्हें चेक करवानी थी। कब से जा रहे हो तुम उन लोगों की तरफ? किरत से होने वाली बात का उसने ज़रा भी हवाला नहीं दिया। 2-3 दिन हो गए हैं। आपको तो पता है कि कोई उनको पूछ नहीं रहा, हत्ता कि उनके अपने रिश्तेदार भी नहीं। अब ऐसे में, जबकि हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात उनसे रह चुके हैं, ऐसे में उनकी जानिब से आंखें बंद करना अच्छी बात नहीं है। वो शायद खुद को जस्टिफाई कर रहा था। अच्छी बात है तुम्हें लोगों का एहसास है, मगर ऐसे एहसास करने में अपना घर मत ख़राब कर लेना। ठीक है, वो अकेली हैं, उनके घर कोई मर्द नहीं, मगर वो चारों बच्ची नहीं हैं। रबिया और उसकी बहनें काफ़ी बोल्ड हैं और ये बात हम अच्छे से जानते हैं। रही उनके घर की सिक्योरिटी की बात, तो ऊपर का पोर्शन उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। किराएदार बहुत अच्छे हैं और घर पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं और मुलाजिम भी। वो उनके काम करने के लिए काफ़ी हैं। रुबाब उसे नासेह बनकर समझा रही थी। तुम्हारे घर पर भी चंद एक मुलाजिम और किरत इस वक्त अकेली है। बेहतर है कि वीकेंड्स पर तुम चले जाया करो, किरत को भी साथ लेके जाया करो, और वीक डेज में आना जाना कम करो। रुबाब की बात पर वो लब भींच के रह गया। उसे भी एहसास हो गया था कि वो कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गया था। हाँ, मैं रबिया को कह आया हूँ कि रोज़ाना यूँ आना मुश्किल है। उसकी बात पर रुबाब को तसल्ली सी हुई। अच्छी बात है। वैसे भी रबिया के तुम्हारे मुतल्लिक माजी में क्या ख्यालात रह चुके हैं तुम अच्छे से जानते हो। किसी के साथ हमदर्दी करने के चक्कर में अपना घर खराब मत करना। हल्का सा शक भी कैसी तबाही लेके आता है, मैं और तुम इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। रुबाब की बात से वो नफ़ी नहीं कर सकता था। आई कैन अंडरस्टैंड। उसे भी रबिया के अंदाज़ और आज उसकी बातें कुछ गड़बड़ का एहसास दिलाती हुई लगी थी। वो किरत से किसी किस्म की बेवफाई का सोच भी नहीं सकता था। वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत बन चुकी थी। हाँ, उसे अभी ये एहसास फ़हाम ने नहीं दिलाया था, मगर बहुत जल्द वो उसके साथ एक नया ताल्लुक़ शुरू करने का इरादा रखता था, और ऐसे में एतबार के बगैर वो उससे कोई ताल्लुक़ इस्तवार नहीं कर सकता था। यही सब सोचते वो घर कब पहुंचा, उसे वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। गाड़ी सहन में खड़ी करके जिस लम्हे वो लाउंज में आया, उसे किचन वाली लॉबी से किरत लाउंज में आती नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम। उसे मुस्कुरा कर सलाम करता वो उसके करीब आने ही लगा था कि वो सलाम का जवाब देती तेज़ी से उसके सामने से हटकर कमरे की जानिब बढ़ी। फ़हाम उसका यूं संजीदा और लिए दिए वाला अंदाज़ देखकर लम्हा भर को टिटका। उसी वक्त जीनत भी लाउंज में आई। बेटा, खाना खाना है आपने? वो सवाल जो किरत उससे करती थी, वो आज जीनत कर रही थी। वो उसके घर की बहुत पुरानी मुलाज़िमा थी। नहीं अम्मा, भूख नहीं, आप भी रेस्ट करें। वो और रुबाब शुरू से उन्हें अम्मा कहते थे और उनकी बेहद इज्जत भी करते थे। चलो ठीक है, फिर मैं अपने क्वार्टर में जा रही हूँ, मुस्कुरा कर उसे कहते वो वापस चली गईं। फ़हाम एक नज़र कमरे के बंद दरवाजे पर डालता कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में जिस लम्हे वो आया, किरत अपना लैपटॉप खोले काम कर रही थी। कैसी हो बीवी? उसके अंदर आने का भी उसने नोटिस नहीं लिया। अब फ़हाम को गुस्सा आने लगा। सारे दिन का वो थका हारा आया था और वो उसे तवज्जो देने की बजाय अपने काम में मसरूफ़ थी। मोबाइल और घड़ी साइड टेबल पर रखकर वो धप से उसके करीब बेड पर गिरने के अंदाज से उल्टा लेटा। अब की बार वो बुरी तरह चौंकी। उसके करीब आने पर फ़हाम को उसके कानों में लगे एयरबड्स नज़र आए जो उसके बालों में छुपे हुए थे। किरत की आदत थी कि वो काम करते हुए गाने ज़रूर सुनती थी। उसका कहना था कि उसके बगैर उसकी तवज्जो काम पर मबजूल नहीं होती। क्या हुआ? उसके यूं गिरने और ख़ुद को घूरने पर वो उसे देखने लगी। फ़हाम ने हाथ आगे बढ़ाकर एयरबड्स उसके कान से निकाले। सारे दिन के बाद मैं घर आया हूँ, ना खाने का पूछा ना चाय का। यार, इसलिए तो तुम्हें काम करने की इजाज़त नहीं दी थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। हथेलियों पर चेहरा धरे वो मासूम से अंदाज में शिकवा करने लगा। उसकी नज़रों का गहरा तासुर किरत के दिल की धड़कन हमेशा की तरह तेज़ कर गया था, मगर उसने फ़ौरन अपने दिल को डपटा। यार, क्या हो गया है? आप कौन सा ऑफिस से सीधा इधर आ रहे हैं? जहाँ गए थे उन्होंने खाना नहीं पूछा? लहजे को हद्दुल मकदूर सरसरी रखा। नज़रें वापस लैपटॉप की स्क्रीन पे मबजूल की। अब की बार फ़हाम सीधा होता बैकग्राउंड से टेक लगाकर
اس کے کرلی بالوں سے کھیلنے لگا۔ مت کریں، کھچ رہے ہیں بال۔ اس نے ناگواری سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ فہام اب اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا کہ اس کے کترانے اور بیزاری میں فرق محسوس نہ کر پاتا۔ کیا ہوا ہے؟ سیدھا ہو کر بیٹھتے اس کے آگے سے لیپ ٹاپ ہٹا کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں کام کر رہی تھی، آپ ریسٹ کریں۔ چائے پینی ہے تو میں بنا دیتی ہوں، مجھے کام کرنا ہے، آج ہی کلائنٹ کو کام پہنچانا ہے۔ اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا کر وہ لیپ ٹاپ لینے کے لیے آگے کو جھکی جب فہام نے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ اسے اپنے سامنے کیا۔ ایک بات یاد رکھنا کرت، میں تمہیں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم خاموش رہ کر اپنے اور میرے درمیان بدگمانی بڑھاؤ۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، میری کوئی بات بری لگی ہے یا کچھ بھی، تم ایک دوست کی طرح مجھ سے شیئر کرو۔ میں ہرگز برا نہیں مناؤں گا، مگر میرے اور اپنے درمیان خواہ کا کوئی ایشو بناؤ گی تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ یہ بدگمانی رشتوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور یہ میں تمہیں ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے دوستی کا رشتہ اسی لیے پہلے بنایا تھا کہ تم مجھ پر ہر طرح سے اعتماد کر سکو، مگر اعتبار کو کسی بھی مفروضے کی وجہ سے بے اعتباری میں بدلو گی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اسے دھمکی سمجھو یا پھر حکم، تم سے ہونے والی اپنی محبت کو میں کسی بھی فضول قسم کی بدگمانی کی نظر نہیں کر سکتا۔ پہلی بار اس کی گرفت جارحانہ تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے پہلی بار زور سے اسے خود میں بھینچا اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ اس کا چہرہ تھام کر اس کے چہرے کو اپنی محبت سے جا بجا سجایا۔ کرت اس کی سخت گرفت سے ہی ڈر گئی۔ کیا کہتی اسے کہ وہ واقعی بدگمان ہو رہی تھی؟ تو کیا واقعی یہ اس کی غلط فہمی تھی جو وہ ربیہ اور فہام کے حوالے سے محسوس کر رہی تھی؟ فہام اسے اچھے سے احساس دلا کر چینج کرنے اٹھا۔ اس کو بند کرو، مجھے پتہ ہے کہ یہ تم نے آج نہیں دینا، صبح دینا ہے۔ میرے آنے تک کام بند کرو، مجھے تمہاری بے وقوفیاں سننی ہیں۔ آج سارا دن کیا کیا، میرے بارے میں کیا فضولیات سوچی، سب۔ بیڈ سے اٹھ کر اس کے اڑے ہوئے حلیے کو دیکھا۔ مجھے کام کرنا ہے، وہ روحانسی انداز میں بولی۔ اس کے ارادے آج کرت کو ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ تمہارا دماغ میں مزید ٹھیک کرتا ہوں۔ اپنے کپڑے لے کر وہ واش روم میں چینج کرنے جا چکا تھا اور کرت کو آج رات اپنی خیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر فہام کو ہوا کیا تھا یوں اچانک۔ ابھی تک تو وہ محض دوست تھا اور پھر واقعی اس کا شک درست تھا۔ وہ رات فہام نے اسے اچھے سے احساس دلایا کہ اس کے لیے کرت اہم ہے۔ جس محبت اور نرمی سے اس نے لمحہ بلمحہ کرت کو اپنی محبت کا احساس دلایا تھا، وہ اسے معتبر کر گیا تھا۔ اس کو واپس آئے ہوئے دوسرا دن ہو چکا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس دن مریم نے آخر آئیدون سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ شام میں جلدی گھر آ گیا تھا۔ اپنی اور اس کی چائے بنا کر وہ اسی کے کمرے میں آ گئی۔ ارے میں آ ہی رہا تھا۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھا۔ کوئی بات نہیں، سوچا آج تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ کر چائے پی لوں۔ ٹرے اس کے اور اپنے درمیان بیڈ پر رکھتے وہ ہولے سے مسکرا کے بولی، ابیا کب تک آئے گی؟ اسے سینڈوچ پکڑاتے وہ سیدھا مطلب کی بات پہ آئیں۔ 1-2 دن میں آ جائے گی۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ اس سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس سے بات کرے۔ اس کے گھر جانے کی ابھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ خود سے کہہ رہے ہو یا پھر اس سے واقعی بات ہوئی ہے؟ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ پکڑ لیتی تھیں، جیسے آج اس کا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ کیا پرابلم چل رہی ہے تم دونوں کے بیچ؟ میرا خیال ہے اب بہتر ہے کہ تم کسی تیسرے کو بیچ میں ڈالو۔ دیکھو بیٹا، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، تمہاری ماں ہوں، لہٰذا باس پرس تم سے کروں گی۔ ان کی بات پر اس نے گہرا سانس کھینچتے انہیں سب بتا دیا۔ وہ حیران تھیں اس کی بات سن کر۔ ابیا نے بھی کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ آئیدون کو پہلے سے جانتی تھی۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میری یہ تربیت تو نہیں تھی آئیدون۔ انہوں نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا جو ان کے دیکھنے پر نظریں چرا گیا۔ ممی، میں تو صرف اس وجہ سے غصہ تھا کہ وہ لڑکی ہو کر یوں اپنی محبت کا اظہار کر کے مجھے بھی اسکینڈلائز کروا رہی تھی۔ اس نے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو عذر بتایا، مریم اسے ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بیٹے، ہمارے اسلام میں بھی اجازت ہے کہ عورت کی جانب سے شادی کا پیغام جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے پیارے نبی کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بھول گیا تھا کہ جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا؟ آپ کون ہوتے ہو کسی کی ذرا سی بات پر اس کے پورے کردار کو جج کرنے والے؟ مریم کو شدید مایوسی ہوئی تھی آئیدون کی حرکتوں کا سن کر، اور اس پر تم نے اسے شادی کی پہلی رات ہی ٹکرا دیا۔ کس قدر دل دکھایا ہے تم نے، اس کا اندازہ ہے کچھ؟
وہ کیا کہتی؟ انہیں لگ رہا تھا ان کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تو اسے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا، چاہے وہ کسی روپ میں بھی ہو۔ ہاں، وہ ماں اور بہنوں کی بے حد عزت کرتا تھا، مگر اب اس پر سب سے زیادہ حق اس کی بیوی کا تھا۔ اسے بیوی کا حق تو دینا دور کی بات، اس نے تو اس کی عزت بھی نہیں کی تھی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، وہ شرمندگی سے بولا۔ نہیں بیٹے، آپ نے ابھی مانا ہی تو نہیں ہے۔ مانتے تو اس سے معافی مانگتے اور پھر اس سب کی نوبت نہ آتی۔ انہوں نے اسے آئینہ دکھایا۔ میں سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا جانے سے پہلے، مگر اب وہ میری حیثیت ماننے کو تیار نہیں ہے، مجھے مسلسل دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہے۔ اس کی بات پر مریم نے لب بھینچے۔ اب انہیں اندازہ ہوا تھا کہ ابیہ ایدون سے بھاگ رہی ہے۔ کیا آپ نے اس سے معافی مانگی؟ ان کے سوال پر اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ کیا یہ کافی نہیں کہ میں اس کی جانب اب مائل ہو رہا ہوں؟ کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ مجھے معاف کر دو؟ وہ الٹا ان سے سوال کرنے لگا۔ ہاں، یہ کہنا بہت ضروری ہے۔ عورت جتنی نازک ہوتی ہے اتنی ہی سخت دل بھی ہوتی ہے اگر وہ انتقام پر اتر آئے۔ تم پہلے اس کا دل نرم کرو، پھر اس بات کی امید رکھنا کہ وہ تمہاری جانب مائل ہوگی، تمہارا اعتبار کرے گی۔ ابھی وہ سخت بے اعتبار ہے اور میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ تم مزید کسی بے وقوفی کی نظر اپنا رشتہ کرو۔ بہتر ہے کل جاؤ اسے لے کے آؤ۔ میں پرسوں زوفشا کے سسرال والوں کو بلا رہی ہوں۔ وہ اسد کے جانے سے پہلے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ابیہ کا یہاں ہونا بے حد ضروری ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ چائے کپ کی ختم ہو چکی تھی۔ اپنا کپ ٹرے میں رکھے وہ ٹرے لے کر اٹھتے اسے گویا الٹیمیٹم دے چکی تھی۔ یہ اچھا ہے بجو، جس لڑکی نے ہمیں ٹھکرایا آپ نے اسے بہو بنا لیا۔ نعیمہ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ زبین کو صفیہ نے بہو بنا لیا ہے وہ تب سے بہن سے ناراض تھیں۔ آج کافی دنوں بعد وہ بہن کے گھر گلے شکوے لے کے آئی تھیں۔ دیکھو، جس کی جہاں قسمت ہوتی ہے وہیں ہو کے رہتی ہے۔ تم ویسے بھی اسے ناپسند کر چکی تھی، مگر مجھے وہ بچی شروع سے اچھی لگتی تھی۔ جیسے ہی دانیل مانا ہم نے شادی کر دی۔ اب یوں تمہارا خفا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ صفیہ لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرتی تھی۔ میرے شمائل کے دل میں تو گرا بیٹھ گئی ہے نا۔ ان کی بات پر صفیہ نے افسوس سے بہن کو دیکھا۔ وہ اس وقت کھانے کی تیاری کروا رہی تھی کچن میں۔ وزٹنگ فیکلٹی کو جوائن کرنے کے بعد اس نے اکیڈمی چھوڑ دی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے لیکچرز ختم ہونے کے بعد فوراً گھر آ جاتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گھر آئی تھی جب صفیہ نے بتایا تھا کہ نعیمہ اور شمائل آ رہے ہیں۔ وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ کھانے کی تیاری کرنے کھڑی ہو گئی تھی۔ دانیل کچھ دیر پہلے ہی سو کے اٹھا تھا۔ وہ بھی شاور لینے جا چکا تھا کیونکہ کھانے کے بعد فوراً بعد اسے اکیڈمی کے لیے نکلنا تھا۔ ان کے آنے پر وہ سلام کرنے کے بعد کچن میں آ گئی تھی۔ شمائل پانی پینے کا بہانہ بنا کر کچن کی جانب آ گیا جہاں وہ اس وقت کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سکینہ باہر گئی تھی، وہ اس وقت وہاں اکیلی تھی۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، اپنے عقب سے آتی مردانہ آواز پر حیران ہوتی پلٹی، نظر سامنے کھڑے شمائل سے ملی۔ ایکسکیوز می، وہ اس کے یوں بے تکلفی سے شکایت کرنے کا مقصد نہیں سمجھ سکی۔ آپ نے مجھ پر دانیل کو فوقیت دی۔ کچن کے دروازے کو چھوڑ کر وہ آگے آتا ہوا بولا۔ آپ مہمان ہیں اور مہمانوں کی میں عزت کرتی ہوں، لہٰذا پرسنل ہونے کی کوشش مت کریں۔ وہ اسے وارن کرنے کے سے انداز میں بولی۔ میں مہمان نہیں، یہ میری خالہ کا گھر ہے، مائنڈ اٹ۔ اس کی بات پر وہ اور جل کر راکھ ہو گیا۔ جس دانیل کی لنگڑاہٹ کا ہمیشہ ان کزنز نے مذاق بنایا، آج وہی پولیو زدہ دانیل اتنی اچھی لڑکی کا شوہر بن چکا تھا، اور لڑکی بھی وہ جسے شمائل نے پسند کیا تھا۔ کھانا بن گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، کچن کے دروازے پر دانیل اسے کھڑا دکھائی دیا۔ شمائل کی اس کی جانب پشت تھی۔ اوہ ہیلو، مبارک ہو شادی کی۔ ان کی فیملی ناراضگی کے سبب شادی میں نہیں آئے تھے۔ بہت شکریہ، ویسے تو میں نے تمہیں اس مبارک کو شادی پر ہی دینے کا موقع دیا تھا لیکن تم آ نہیں سکے تھے۔ آہستہ سے چلتا وہ زبین کے قریب آیا جو دانیل کے آنے پر مڑ کر ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر زبین کے بالکل عقب میں کھڑا ہو کر ہانڈی میں جھانکنے لگا۔ بس میں تھوڑی دیر میں دم دینے والی ہوں۔ وہ بریانی میں چمچ ہلاتے اپنے عقب میں دانیل کو محسوس کر کے بولی۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ دانیل یکدم مڑ کر ایسے بولا جیسے وہ دونوں اس کی موجودگی کو فراموش کر گئے ہوں۔ ہاں، پانی لینے آیا تھا۔ اس نے جلتی آنکھوں سے انہیں قریب کھڑے دیکھا۔ زیبی یار، اسے پانی ڈال دو۔ یہیں بیٹھو گے یا ڈرائنگ روم میں چلیں؟ زبین سے مخاطب ہونے کے بعد وہ اس سے بولا۔ میں ڈرائنگ روم میں پانی رکھ کے آئی تھی، آپ نے شاید غور نہیں کیا شمائل بھائی۔
وہ مڑ کر اسے چڑھاتے ہوئے اس کے نام کے ساتھ بھائی کا اضافہ کر کے بولی۔ شاید سوری زبین۔ وہ اس کی بات پر شرمندہ سا ہوتا جانے لگا۔ بھابھی، زبین بھابھی۔ دانیل نے اس کی تصحیح کروائی۔ وہ جبڑے بھینچ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عجیب انسان ہے، پتہ نہیں کیوں باز پرس کرنے آ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ وضاحت دینے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، دانیل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ میں نے کچھ پوچھا؟ اس کے سوال پر اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ خالہ کو اور ان کی فیملی کو عادت ہے چیزوں کو ڈریگ کرنے کی۔ تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ یار صرف بریانی بنائی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی صفائی دے، ان کا رشتہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے بھی اس پہ یقین کر سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ زبین کے خمیر میں بے وفائی تھی ہی نہیں۔ یہ سب کرنا ہوتا تو وہ اس کا ہاتھ ہی نہ تھامتی۔ ہر گزرتے دن وہ اسے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ اس کے لیے بے حد خاص ہے۔ اب اتنا تو دانیل کا فرض تھا کہ وہ اسے شمائل جیسی پریشانی سے نکالتا۔ یہ کباب اور پاستا ہے، آپ اتنی دیر یہ لے لیں۔ ایک پلیٹ میں اس کے لیے پاستا اور کباب نکالتے بولی۔ وہ وہیں موجود کاؤنٹر کے ساتھ رکھی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھ گیا۔ یہ صبح ان دونوں کے لیے ہی بہت خاص تھی، جس رشتے کو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ بالآخر انہوں نے اس رشتے کا کل رات آغاز کر دیا تھا۔ تم آج ریڈی رہنا، شام میں تمہاری امی کی طرف چلیں گے۔ ناشتہ کرتے وہ مسلسل اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب برت رہی تھی۔ وہ اچھی طرح محسوس کر رہا تھا روزانہ والی لاپرواہی کی جگہ ایک جھجک سی تھی۔ جی، اس کی اتنی فرما برداری اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے لڑتی بھڑتی اچھی لگتی تھی، اس کی باتوں پر چڑھتی، تنگ ہوتی اور پھر اسے گھورتی۔ اس نے یہ رشتہ اس مقصد کے لیے شروع نہیں کیا تھا کہ اب وہ اسے دوست کی جگہ محض شوہر سمجھے، اور اپنی اسی سوچ کو الفاظ اس نے اگلے ہی لمحے پہنا دیے۔ جس لمحے کیرت نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا، اس لمحے بھی اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ روزانہ والی مسکراہٹ مفقود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کپ رکھ کر ہاتھ پیچھے کرتی، فہام نے ہاتھ سے کانٹا رکھتے جس سے وہ ٹوسٹ اور انڈا بڑی رغبت سے کھا رہا تھا نیچے رکھتے اسی ہاتھ سے کیرت کا ہاتھ تھاما، جس پر اس صبح میں پہلی بار اس نے سوالیہ نظروں سے فہام کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں ایک اور ہی چمک لیے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ رشتہ ہم نے کبھی نہ کبھی تو شروع کرنا ہی تھا، مگر تم صبح سے مجھے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی ہو کہ جیسے رات میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہو۔ جتنا مجھے یاد ہے میں نے بڑی محبت سے تمہاری جانب پیش قدمی کی تھی اور تم نے کہیں مزاحمت نہیں کی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کرتی تو میں وہاں سے آگے نہ بڑھتا۔ کیرت کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ جو اس نئے رشتے پر اس سے جھجک رہی تھی، وہ یوں اتنے کھلے الفاظ میں اس جھجک کی وضاحت مانگ لے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کی بے باک باتوں پر اور کیا کہتی۔ تو پھر تم مجھے دیکھ نہیں رہی؟ روزانہ والی ہلچل میرے ارد گرد نہیں ہے، تمہاری آواز مجھے اسی وقت کیوں سنائی دے رہی ہے جب میں تمہیں مخاطب کر رہا ہوں؟ شوہر بننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے دوستی والا رشتہ ختم کر لو۔ کیرت تو اس کی باتوں پر دھک سے رہ گئی تھی۔ اس کے خیال میں فہام کی زندگی میں آنے سے جو محسوسات اس کے بدلے تھے، اسے نہیں لگتا تھا کہ فہام اس کے لیے بھی اس انداز میں سوچتا ہوگا، یا کہنا بہتر تھا کہ وہ اس قدر اسے اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہوگا۔ کیرت کے مطابق تو بس وہ اس کی زندگی میں آ گئی تھی، مگر اس حد تک وہ اس کی ہر بات کو نوٹس کرتا تھا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب اتنا بھی نہ نروس ہوں کیا؟ اس کی بدگمانی پر وہ روحان سی ہوئی۔ میں کوئی بولڈ لڑکی نہیں ہوں کہ اس سب پر اتنا نارملی ری ایکٹ کروں۔ ظاہر ہے مجھے آپ سے جھجک ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ بھی تو اتنی عجیب طرح رہے ہیں مجھے صبح سے، جیسے بلکہ دیکھ نہیں رہے، گھور رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے تقریباً کھینچ کر نکالتے وہ دڑا دڑ اس پہ الزام لگا رہی تھی۔ ارے میں کب ہنسا؟ وہ حیران ہوتا بولا۔ مطلب ہنسے نہیں، مسکرا رہے ہیں، ایسے میسنوں کی طرح۔ اس کے الزامات کو رد کرنے کے لیے وہ کیا بولے جا رہی تھی اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اسے واپس اپنی جون میں آتے دیکھ کر فہام کس قدر ریلیکس ہوا تھا وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ ایسی باتوں پر پھر کہا نہ لگاتا تو زیادتی ہوتی۔ دیکھا اب اس طرح منہ کھول کے بھی ہنس رہے ہیں۔ اس کی جانب انگلی کرتے وہ اسے باور کروانے لگی کہ وہ صحیح سوچ رہی تھی۔ اس کے ترشی سے دیکھنے پر وہ اپنی ہنسی روک کر بے اختیار اس کی جانب جھکا تھا۔
किरत को समझ नहीं आती थी कि उसके लड़ने पर वो उस पर मोहब्बतें क्यों निछावर करता था, हमेशा बजाय गुस्सा होने के। थैंक यू। पीछे हटते उसके सुर्ख चेहरे को नज़रों की गिरफ्त में रखता वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम जो हो जैसी हो मुझे ऐसे ही तुम्हें हमेशा देखना है। इस रिश्ते को शुरू करने का ये मकसद हरगिज़ नहीं कि मैं अब तुम्हारा सिर्फ शौहर हूँ। तुम पहले मेरी दोस्त हो, फिर मेरी बीवी हो, और मुझे अपनी दोस्त हमेशा लड़ती झगड़ती पसंद है, जिसकी बातों से मुझे लगता है मेरा घर घर है, जिसके ऊट पटांग बोलने से मुझे इर्द गिर्द ज़िंदगी का एहसास होता है। ये सब बातें मैं तुम्हें आज के बाद दोबारा नहीं कहूँगा, मगर तुम्हें इन्हें हमेशा याद रखना है। मुझे वो मर्द बहुत बुरे लगते हैं जो अपनी ही पसंद करदा औरत को शादी के बाद बदलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी ही पसंद को बदल रहे हैं। ऐसे मर्द कभी बावफा नहीं होते जिन्हें अपनी ही पसंद पर एतबार नहीं होता। मैंने तुम्हें जिन क्वालिटीज़ की वजह से पसंद किया था, मैं नहीं चाहता तुम वो कभी बदलो, चाहे हमारे 6-7 बच्चे और फिर उनके भी बच्चे हो जाएं। I want to see you like this ever and forever. Get it? किरत के कुछ भी बोलने से कबल वो जो कुछ उससे कह गया था वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो उसके और अपने रिश्ते को किस कदर गहराई से सोचता था, आज वो उसे और भी ख़ास लगा। उसकी सोच बहुत मुख्तलिफ थी और किरत अपने रब की शुक्रगुजार थी कि ऐसा मुख्तलिफ सोच रखने वाला शख्स अल्लाह ने उसे दिया था। अपने रब की इस नेमत पर जो उसके सामने मौजूद थी, उसकी आंखें क्यों न नम होती। फ़हाम का बायां हाथ पे इख्तियार अपने दाएं हाथ में थाम कर वो उस पर लब रख गई और पहली बार वो उससे हैरत ज़दा कर गई। उसे भी कहाँ अंदाज़ा था कि उसकी बातों पर वो यूं मोहब्बत नहीं बल्कि अकीदत से उसका हाथ चूम लेगी। आप बहुत मुख्तलिफ हैं। पता है, अम्मी मेरी जिन आदतों और बातों से घबराती थीं और हमेशा पूछती थी, किरत तुम्हारा बचपना वैसा ही है या बदला है? फ़हाम तंग तो नहीं पड़ता तुम्हारी हरकतों से? उन्हें तो पता ही नहीं कि मेरी वही आदतें और बातें आपको पसंद हैं। अम्मी हमेशा डरती थी कि कहीं आप मुझसे तंग ना होते हों। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि आपको तो मैं इतनी प्यारी लगती हूँ। वो जोश से उसे बताती, उसकी हर फिक्र हर सोच ख़त्म कर गई थी। ऐसी रोमांटिक बातें तुम आंटी को बताओगी? अब अपनी आपस की बातें वो अम्मी को बताएगी? वो सर ना पीट लेता तो क्या करता? आप रोमांस थोड़ी कर रहे थे, आप तो मेरी तारीफ़ें कर रहे थे। वो हैरत से उसे देख के बोली, हाँ ये भी बात सही है, रोमांस तो रात में हुआ था, ये तो बातें हैं। वो फिर से उसे छेड़ता रात का हवाला दे गया और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसकी चहचहाती चिड़िया शर्म से सुर्ख होती उससे नज़रें चुरा गई। मियाँ बीवी की किसी भी तरह की बातें किसी से डिस्कस नहीं करते मेरी झल्ली बीवी, उसे समझाते वो आखिर में उसे फिर चिढ़ा गया। कोई झल्ली नहीं हूँ मैं। अपनी इतनी तारीफ़ें सुनने के बाद वो ऐसे लफ्ज़ कैसे हज़म करती? फ़ौरन मुँह बना के बोली, जी जी अफलातून हैं आप, बल्कि उसकी भी उस्ताद हैं। ओके अब चलता हूँ, शाम को रेडी रहना। नैपकिन से मुंह साफ करके टेबल से मोबाइल और गाड़ी की चाबी लेकर उठता वो रोज़ाना की तरह उसके माथे पर प्यार करना नहीं भूला था। आज किरत से मोहब्बत हक से वसूल की थी। सर हिलाकर वो भी उसकी तकलीद में अपनी कुर्सी से उठती रोज़ाना की तरह उसके पीछे बाहर तक उसे सी ऑफ करने बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बेल होने पर जैसे ही रुखसाना ने दरवाज़ा खोला, अपने सामने मौजूद आइदून को देखकर वो हैरत ज़दा रह गईं। वालेकुम सलाम, आओ ना बेटे अंदर। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। जब से उसकी और अबिया की शादी हुई थी वो महज एक बार ही दावत पर आया था और वो भी बहुत उखड़े और बेजार अंदाज में बमुश्किल आधा घंटा वहाँ बैठा था, मगर आज वो खुद से कैसे आ गया था वो हैरान थी और अंदाज भी इस कदर मुअद्दब और शाइस्ता था। कौन है रुखसाना? ज़फ़र साहब भी सहन में निकलते बोले। सामने खड़े आइदून को देखकर वो भी हैरान हुए। अरे कैसे हो बेटा? उसके सलाम का जवाब देते वो मोहब्बत से उसे गले लगा के बोले, जी अंकल बिल्कुल ठीक। वो मुअद्दब से अंदाज में बोला, अरे क्या यहीं खड़े रखना है बच्चे को? आओ बेटा अंदर आओ। वो उसे लिए फ़ौरन ड्राइंग रूम की जानिब बढ़े और रुखसाना अबिया को बताने उसके कमरे की जानिब बढ़ी। कौन है? उसे भी बाहर हलचल सी महसूस हुई थी। वॉशरूम से वज़ू करके निकलती वो कमरे में मौजूद माँ को देख के बोली, आइदून आया है। ये खबर देते उनके चेहरे पर जो खुशी थी अबिया वो देखते साकित हुई। क्यों? उसके मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ पर रुखसाना का फ़ौरन माथा ठिनका। क्यों का क्या मकसद है? तुम्हें लेने आया होगा। वो खदशा जो उनके दिल में अबिया और आइदून के रिश्ते को लेकर था
اس کے آنے پر وہ ختم ہو چکا تھا، مگر ابیا کے بے اختیار کیوں پر وہ خفا ہوئی۔ نماز پڑھ کے ڈرائنگ روم میں آؤ، میں کھانے کا انتظام کرنے جا رہی ہوں، اسے گھورتی وہ باہر کی جانب لپکی۔ وہ سر جھٹک کر جائے نماز بچھاتے مغرب کی نماز ادا کرنے لگی، مگر دماغ اس کی آمد میں اٹک گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہوتے وہ باہر آ کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی۔ آخر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کے اتنا لمبا ٹھہرنے پر ظفر اور رخسانہ کی پریشانی اس سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے دھیرے سے اسے سلام کیا، جو سفر صاحب کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ گردن موڑ کر ابیا کی جانب دیکھتے اسے لگا ایک عجیب سا سکون اس کے اندر سرایت کر گیا ہو۔ بیٹھو بیٹا، میں 1 منٹ میں آیا۔ ابیا کو وہاں بیٹھتے دیکھ کر وہ باہر کی جانب لپکے۔ اس اثنا میں رخسانہ بھی دروازے میں نمودار ہوئی۔ آئی دون، کھانا کھا کے جانا ہے بیٹے؟ اپنی ماں کے منہ سے اس کے لیے اتنا شیریں لہجہ سن کر وہ پیچو تاب کھا کے رہ گئی۔ جی آنٹی، ہم کھانا کھا کے جائیں گے۔ اس کے ہم پر جہاں ظفر اور رخسانہ نے شکر کا سانس بھرا، وہیں ابیا کا ماتھا ٹھنکا۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہوئی، جو آنکھوں میں الگ ہی رنگ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر اس نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کافی دن رہ لیا ہے آپ نے، دوبارہ کبھی آ کر نہیں رہنا کیا؟ اب گھر چلنا چاہیے۔ اس کی بات پر سیدھا ہو کر صوفے سے ٹیک لگاتے، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ موڑ کے رکھتے، دایاں بازو صوفے کی پشت پر پھیلاتے، جبکہ بایاں بازو صوفے کی ہتھی پر رکھ کر وہ اب فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو شعلہ جوالا بنی اس کے سامنے موجود تھی۔ آپ نے مجھے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہ سوال کرنے لگی۔ اگر آپ میرا فون اٹھانے کی زحمت کر لیتی تو میں ضرور انفارم کر دیتا۔ وہ ہلکا سا طنز کر کے بولا۔ اب کی بار وہ نظر چرا گئی۔ واقعی اتنے دنوں سے وہ کال کر رہا تھا، میسج کر رہا تھا، مگر وہ مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ میں کچھ دنوں بعد آؤں گی، ہمت مجتمع کرتے اب کی بار وہ اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض کرتی سامنے موجود ٹیبل پہ پڑے واز کو دیکھتے بولی۔ اس کا دیکھنے کا انداز اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں، آپ کو چلنا ہے، وہ دھونس بھرے انداز میں بولا، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے ابھی نہیں جانا، وہ اپنی بات پر زور دے کے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا رخسانہ ایک بار پھر اندر آئیں۔ ان کے پیچھے سمیر اور ضمیر بھی تھے۔ ارے یار کیسے ہو؟ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر بے تکلفی سے ان دونوں سے ملا۔ کچن میں آؤ ذرا تم، رخسانہ ٹیبل پر چائے کے لوازمات رکھ کر اسے گھور کے دیکھتی بولی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے وہ اس کی بات سن چکی تھی۔ ان کی خشمگی نظروں کو دیکھ کر وہ جھنجھلا کر وہاں سے اٹھتی ان کے پیچھے چلی۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ کچن میں آتے ہی انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا میں کچھ دن اور یہاں رہ بھی نہیں سکتی اب؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سن چکی ہیں، اسی لیے منہ بنا کے بولتی ہانڈی کی جانب متوجہ ہوئی۔ بی بی بہت دن رہ لیا تم نے، چپ چاپ اپنی چیزیں پیک کرو اب اور شرافت سے اس کے ساتھ جاؤ۔ جو بھی تم دونوں کا مسئلہ ہے اپنے گھر جا کے نپٹاؤ۔ ان کی بات پر وہ غصے کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اندر نہیں گئی، بلکہ رخسانہ کو بھی بھیج کر خود سارا کھانا تیار کیا، ساتھ ساتھ اپنا غصہ اور جھنجھلاہٹ بھی نکالی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی آئیدون نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ ارے گاجر کا حلوہ میں نے کل بنایا تھا، وہ کھا کے جانا۔ رخسانہ اسے اٹھنے کے لیے پر تولتے دیکھ کے بولی۔ نہیں آنٹی، بہت فل ہو گیا ہوں، کھانا بہت مزے کا بنا تھا، اب اور گنجائش نہیں، آپ پیک کر دیں۔ اتنے بے تکلفانہ انداز پر رخسانہ تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی، اور وہ تنگ نظروں سے اسے دیکھتی اس کے ڈرامے بازیوں پر اش اش کر رہی تھی۔ آپ کا سامان ریڈی ہے؟ اس پورے دوران اب اس نے اس کی جانب براہ راست دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا ریڈی ہے، سمیر بہن کا بیگ باہر لے کے آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی رخسانہ نے پہلے ہی بولتے سمیر کو اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ابیا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ سبھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی آتے جاتے رہا کرو بیٹا، ظفر نے اس سے ملتے کہا۔ جی انکل، بلکہ آپ لوگ چکر لگائیے گا نا، وہ محبت سے بولا، جو کہ ابیا کو لگاوٹ لگا۔ انشاءاللہ کیوں نہیں، وہ بھی اسی محبت سے بولے۔ سمیر کے ہاتھ سے اس کی ٹرالی لیتے وہ گیٹ سے باہر کی جانب بڑھا، جبکہ وہ بوجھل دل سے سب سے ملتی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی۔ سیٹ بیلٹ لگا لیں، گاڑی سٹارٹ کر کے وہ اسے ٹوک کر بولا۔ ابیا نے ایک غصیلی نظر اس پہ ڈال کر غصے میں کھینچ کر سیٹ بیلٹ باندھی۔ اس کے انداز پر وہ منہ ہی منہ میں مسکرایا۔ باندھنے کو کہا ہے، توڑنے کو نہیں کہا۔ اسے جان کر مزید غصہ دلاتا سیدھا ہو کر سامنے موجود اس کے گھر والوں کو ویو کرتے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔
مجھے تو آپ کے آنے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے بولی، جب بیوی میکے میں موجود ہو تو شوہر کیوں آتے ہیں؟ اتنی بے وقوف تو نہیں لگتی آپ کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرتا وہ اس کے غصے پر نہایت تحمل سے جواب دے کے بولا۔ اس کا ارادہ گھر جا کر سکون سے اس سے ایکسکیوز کرنے کا تھا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ منہ کھڑکی کی جانب موڑتے وہ بولی، سیریسلی؟ اس کے غصے کو وہ کسی طور خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ میں نے تو اس رات آپ کو بیوی بنانے کی کوشش کی تھی، مگر آپ ہی پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہی۔ مسکراہٹ روکتے وہ بولتا اسے اور بھی سلگا گیا۔ ابیہ نے اب کی بار خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ گھر پہنچنے تک دونوں نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ جس لمحے وہ دونوں آگے پیچھے چلتے لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے مریم اور زوفشا کو دیکھ کر ان کے قریب رک گئے، جو یقیناً انہی کے انتظار میں وہاں بیٹھی تھیں۔ شکر ہے آپ کو ہم بھی یاد آئے، اس سے ملتے زوفشا شکوہ کناں انداز میں بولی۔ اس کے محبت بھرے انداز پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ سچ میں اتنی اداس ہو گئی تھی میں، وہ منہ بنا کے بولی۔ اچھا کیا نہ تم آ گئیں، کل زوفشا کے سسرال والے بھی آ رہے ہیں۔ مریم کی بات پر اس نے بے اختیار آئیدون کی پشت کو دیکھا جو اس کے ٹرالی اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چلو جا کے لیٹو، باقی باتیں اب صبح ہوں گی۔ اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی وہ زوفشا کو بھی سونے کا کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ جس لمحے وہ کمرے میں داخل ہوئی، کمرے کے ایک جانب جائے نماز بچھائے وہ عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اب سمجھ میں آیا کہ آپ مجھے یوں زبردستی کیوں لے کے آئے ہیں۔ وہ جو نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز سامنے موجود ریک میں رکھ کر مڑا تھا، اس کی بات پر ٹھٹکا۔ اچھا کیوں لے کے آیا ہوں؟ اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھتے بولا، جو کہ اسے قریب بیٹھتے دیکھ کر اٹھنے لگی تھی، مگر آئیدون کے اس کے ہاتھ تھامنے پر مجبوراً وہیں بیٹھی رہ گئی۔ زوفشا کے سسرال والوں نے جو کل آنا تھا، اس کی بدگمانی پر وہ محض سر ہلا کے رہ گیا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی بات کے جواب میں بالکل مختلف الفاظ سن کر وہ حیران ہوئی۔ میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ میں کبھی کسی لڑکی کی جانب اٹریکٹ نہیں ہوا شادی سے پہلے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مجھ پر اور میرے احساسات پر صرف اسی کا حق ہے جو پورے حقوق کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہوگی۔ آپ کا یوں میرے لیے فیلنگز رکھنا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ مجھے چیز کرتی تھیں، اور پھر آپ کا میرا نام پوچھنا، مجھے لگا کہیں آپ جذبات میں آ کر اپنی محبت کا اظہار بھی نہ کر دیں۔ سو میں نے آپ کے ساتھ وہی کیا جو میں کسی بھی یونی کی لڑکی کو اپنی جانب اٹریکٹ ہوتے دیکھ کر کرتا تھا۔ میں نے کبھی کسی کی پیش قدمی کو قبول نہیں کیا تھا۔ ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ کا میری طرف اٹریکٹ ہونا مجھے آپ کے بارے میں غلط انداز میں سوچنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تمہید باندھ رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اسے مریم کی کال آئی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ آج تمہیں لینے آیا ہے اور تم ابھی آنا نہیں چاہتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ آنے سے پہلے ان کے درمیان موجود رنجش کو اپنی ماں سے شیئر کر آیا ہے۔ وہ خاموش رہی، کیا کہتی؟ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، وہ نہیں جانا چاہتی تھی اس کے ساتھ۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گی، میں ان ماؤں میں سے نہیں جو اپنے بیٹے کا ساتھ دیں چاہے وہ غلط ہو۔ جہاں وہ غلط ہے میں اسے سرزنش کروں گی۔ یہ کوئی بات نہیں کہ عورت چونکہ عورت ہے تو اسے سب کچھ برداشت کرنا ہے، چاہے وہ شوہر کا ناحق رویہ ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں میری جان، تمہیں بالکل برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے اچھا کیا اپنی امی کی طرف چلی گئی۔ میرا خیال ہے تم دونوں کو اسپیس چاہیے تھی۔ میں ہرگز تمہیں مجبور نہیں کروں گی کہ اگر تم آئیدون کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مت رہو۔ یہ تمہارا حق ہے۔ کسی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ساری زندگی مجبوریوں میں گزار دینا کہیں کی عقل مندی نہیں۔ ان کی باتوں پر وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ کیسی ماں تھی وہ، کیسی ساس تھی وہ۔ آپ کو اپنے بیٹے کا گھر نہیں بچانا؟ وہ یکدم ان سے سوال کر گئی۔ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ بیٹے کا گھر بچاتے کسی کی پوری ہستی داؤ پہ لگا دوں؟ میرے سے اللہ نے صرف میری اولاد کے لیے سوال نہیں کرنا، اس نے مجھ سے یہ سوال بھی کرنا ہے کہ کسی کی اولاد تمہیں دی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک کیا؟ مائیں تو سبھی اچھی ہوتی ہیں، میں بھی اچھی ماں ہوں، میں بھی اولاد کا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، مگر میں اور بھی اچھی ماں تب ہوں گی جب میں کسی کی اولاد کا احساس کروں، اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں۔ اصل امتحان تو میرا یہ ہے، اپنی اولاد کے لیے تو میرا کوئی امتحان نہیں۔ کاش ہم صرف بہو کو اس کے ساس سسر کے حق بتانے کی بجائے ساس سسر کو بھی ان کی ذمہ داریاں بتائیں۔ مریم کے الفاظ پر وہ جو اس رشتے پر کبھی آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی بہا گئی تھی۔ اگر وہ آئیدون سے اپنا رشتہ ختم کرتی تو اسے سب سے زیادہ دکھ مریم سے بچھڑنے کا ہوتا، وہ اتنی ہی اچھی تھی۔ بس میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم ایک بار اسے سن لو،
کسی کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیدول نے تمہیں نہیں سنا اور غلطی کی۔ میں نہیں چاہتی تم بھی وہی غلطی دہراؤ اور زندگی کے کسی مقام پر جا کے پچھتاؤ۔ ایک موقع دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہاں تمہاری ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ دار ہوں۔ اگر تم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہو گی تو وہ تم سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ تم بلا جھجک میرے پاس آ جانا، ایک بار اسے سن لو۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی غلطیوں کا تدارک خود نہیں ہوتا جب تک کوئی احساس نہ دلائے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ میرا بیٹا سر سے پاؤں تک بدل گیا ہے۔ نہیں، یہ تو تم جج کرو گی، کیونکہ بہرحال غلطی اس نے تمہارے ساتھ کی تھی۔ آج واپس آ کر اسے ایک موقع دے دو۔ بعد میں جو تمہارا فیصلہ ہوگا ہم سب کو قبول ہوگا۔ اور کبھی کبھی ہم اس شخص کے لیے نہیں بلکہ اس سے جڑے کسی دوسرے شخص کے لیے خود کو تکلیف دینے والے کو موقع دے دیتے ہیں۔ یہاں آنے کا فیصلہ بھی مریم نے اس کے لیے آسان بنایا تھا۔ انہی کی خاطر اس وقت وہ اسے سن رہی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ۔